اور آج کل تو باقاعدہ ایک فرقہ لانچ کیا گیا ہے، جہنم کی سرزمین پر اس کی آبیاری کی جا رہی ہے، جو اولیاء اللہ کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہ میں بابی نہ میں وابی، میں مسلم کتابی۔ میں اس عقل کے اندھے سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے ان بابوں کے متعلق پڑھا کیا ہے؟ تمہیں داتا صاحب کی اہمیت کا اور ان کی شان و عظمت کا کیا پتا؟ جو 2 نمبر بابے ہیں، جو 2 نمبر پیر ہیں، جو بد کردار اور بد ذات پیر ہیں، ہم ان کی برسر منبر قرآن و حدیث پر ہاتھ رکھ کے مخالفت کرتے ہیں۔ جو قرآن کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، سرکار کی حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں، مگر تمہیں پتا نہیں۔ آپ کو بھی کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور کب میری بات میں شک ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، صرف صوفی نہیں تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھے، کشف المحجوب پڑھے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جو صوفیاء کے خلاف، اولیاء کے خلاف دن رات بات کرتا ہے، اس کو داتا صاحب کی کتاب بھی نہ پڑھنی آتی ہو۔ داتا صاحب کی کتاب پڑھنا کوئی ہر ارے گہرے کا کام ہے؟ اس کی بڑے بڑے اہل علم نے، بڑے بڑے علماء نے تشریحات لکھی ہیں، شروحات لکھی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حالات پڑھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے حالات پڑھیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات پڑھیں، آپ کو محفل شکن کہا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین کے حالات پڑھیں۔ تم اپنے آپ کو کون سا کتابی کہہ رہے ہو؟ ایک 10-12 بیوقوف بٹھا کے تو دعویٰ کر دینا بڑی آسان بات ہے، مگر دلیل کی دنیا میں آ کے علماء کے سامنے بات کرنا یہ بات ہے۔ تو میں نے جن علماء کا، جن صوفیاء کا، جن اولیاء کا میں نے نام لیا، آپ بھی ان کے حالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے یہ کتنے بڑے بڑے علماء تھے۔ انہوں نے پہلے 10-10 20-20 30-30 سال دین کے علم حاصل کیے، اور ہماری طرح ان کو بنے بنائے مدرسے نہیں ملے کہ جامعہ نعمانیہ چلے گئے، تاجدار مدینہ چلے گئے، 10 سال کا کورس ایک جگہ پر بیٹھ کے کر لیا۔ اور آج کل تو مدارس کے بڑے بڑے بہترین کھانے ہیں، بڑی بڑی بہترین رہائشیں ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اساتذہ ایک چھت کے نیچے آپ کو مل جاتے ہیں۔ مگر ان بزرگوں نے جو دین پڑھا، پتہ چلا بصرہ میں کوئی حدیث کا استاد رہتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بصرہ میں چلے گئے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، 15 سال لگے، وہ علم حاصل کیا۔ پھر پتہ چلا نیشا پور میں بہت بڑا فقہ کا عالم رہتا ہے، وہاں چلے گئے، وہاں 5 سال پڑھتے رہے۔ پھر پتہ چلا جی مدینہ میں امام مالک رہتے ہیں، مدینہ میں چلے گئے، 10 سال امام مالک کی خدمت میں پڑھتے رہے۔ پھر پتہ چلا جی مکے میں بہت بڑے علماء ہیں، وہاں چلے گئے۔ جب تک قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، جب تک اس میں مکمل مہارت نہیں کر لی، اس وقت وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اس وقت تک آپ ان بزرگوں کے حالات پڑھیں، کتابیں مل جاتی ہیں آپ کو۔ 20-20 30-30 سال پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ پھر 10-10 سال انہوں نے مجاہدات کیے، انہوں نے مراقبے کیے، تو پھر انہوں نے جو تصنیفات لکھی ہیں بزرگوں نے، وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ بات کرنے تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ پھر جب وہ بزرگ اپنے من میں ڈوبے نا، تو پھر ایک نظر کی تو اللہ نے تقدیریں بدل دی۔ آج تم کہتے ہو تقدیر کیسے بدل گئی؟ تم کسی اللہ والے کے سامنے آؤ تو تمہاری تقدیر بدلے، کسی صوفی کے سامنے آؤ تمہیں پتا چلے اللہ والے کیا ہوتے ہیں، ان کی نظر میں کیا کمال ہے۔ تو یہ بزرگان دین پہلے 25-25 30-30 40-40 سال پڑھتے رہے، پھر تزکیہ باطن کیا، اپنے باطن کی صفائی میں 10-10 15-15 سال مراقبے کرتے رہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ پھر بھی منبر رسول پر بیٹھنے سے ڈرتے تھے، ہم سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے۔ یہ ہیں وہ اولیاء کرام جن کو آج تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ باقی رہ گئے وہ
جو ٹی وی اور اخبارات کے اندر آتے ہیں تو وہ ٹی وی اخبارات والے بابے ہوں گے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بانگ کے 2 سوٹے لگا کے امام صاحب دربار کے سامنے بیٹھ جا اور کہے میں ولی اللہ ہوں تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس کی بات ہے جو اللہ کی کتاب پہ چلتا ہے، مصطفیٰ کی بات پہ چلتا ہے، اور انہی کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہے، اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ الگ گل ہے کہ پے ساڑے ہی کھاتے گئے نے، وہ بھی پے پاویں ساڑے ہی کھاتے گئے نے، لیکن ساڑا انہاں نال تعلق کوئی نہیں۔ اگر کوئی اولاد پیڑی نکل آوے نا، کوئی چور ڈاکو نکل آوے تے باپ کہندا ہے تے میرے 2 پتر ہے نے، اے میرا کچھ نہیں لگدا تیسرا۔ ساڑا بھی انہاں نال کوئی تعلق نہیں، لیکن ساڑے بدقسمتی نال کھاتے پی گئے نے۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا پیارا وہ ہے جو قرآن نے جس کو ولی کہا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کو ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن جو قرآن کے مخالفت میں، حدیث کی مخالفت میں چلنے والے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، نہ ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔